اور بڑی خوشی سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن جس وقت سے اس نے کام کرنا شروع کیا تھا آج تک خدمت خلق فاؤنڈیشن اسی طرح عوام کی خدمت میں مصروف ہے. چاہے کوئی آفت ہو، چاہے کوئی وبا ہو، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے رضاکار، خدمت خلق فاؤنڈیشن کے ذمہ دار میدان عمل میں نظر آتے ہیں. مشکل حالات سے دوچار خدمت خلق فاؤنڈیشن، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جذبہ وہی ہے اور ہم سب مل کے اس کار خیر میں اپنا اپنا وقت دے رہے ہیں. اور آج یہ ایک بڑا اچیومنٹ ہے KKF کی طرف سے، خدمت خلق فاؤنڈیشن کی طرف سے، کہ کووڈ-19 کی ویکسینیشن کا آغاز ہو رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا اس کووڈ-19 سے، اس وبا سے دوچار ہے. پاکستان بھی اسی طرح اس وبا میں مبتلا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ صوبہ سندھ کافی حد تک اگر ہم کمپیئر کریں ملک کے دوسرے حصوں سے تو حالات بہتر ہیں. آج یہ خوشخبری ہے پورے سندھ کے عوام کے لیے کہ جس طرح سے KKF خدمت خلق فاؤنڈیشن حیدرآباد کام کر رہا ہے، جس طرح سے عوام کی خدمت کر رہا ہے، یہاں آپ سب جانتے ہیں کہ جو بچے چلڈرن ICU جو کہ کیٹر کرتا ہے پورے سندھ کو، آغا خان کے پیشنٹس کو، بلڈ بینک، لیب، ہر شعبہ ماشاءاللہ فعال ہے اور بہتر کام کر رہا ہے. اسی طرح کراچی کے بعد کووڈ-19 کی ویکسینیشن کی شروعات ہے. سائنو ویک جو ویکسین ہے یہ لگائی جا رہی ہے. KKF کے توسط سے میری سارے سندھ کے رہنے والوں سے گزارش ہوگی، ریکویسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اور جلد سے جلد اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں، کیونکہ اب ریمیڈی، اب جو علاج ہے وہ صرف یہی ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہر شخص کو لگنی چاہیے. اور جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے بھی خلاف سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں اس کے اگینسٹ، اس پہ کان نہ دھرا جائے. جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے بھی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ کووڈ سے بچنے کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے اور اس کے کوئی آفٹر ایفیکٹس نہیں. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پیشنٹس یا جو لوگ انٹیریئر سندھ سے حیدرآباد آ رہے ہیں ان کی اویئرنیس کے لیے ان کو بھی بتایا جائے تاکہ وہ واپس گاؤں میں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس ویکسینیشن سے، یہ ویکسینیشن فائدے میں ہے، بہتری میں ہے، یہی علاج ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں، یہاں آ کے ویکسینیٹ ہو سکیں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن کا. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس کا خاص طور پہ حیدرآباد کا، یہاں کی انتظامیہ کا
جو کہ تعریف کے قابل ہے. یہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جو اندرون سندھ کو کیٹر کرتا ہے. اندرون سندھ کے جو مریض جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، غریب لوگ، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے. تو میری ریکویسٹ آج کے اس پروگرام کے توسط سے حکومت سندھ سے بھی ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ہوگی، کہ خدمت قلب فاؤنڈیشن حیدرآباد کی سپورٹ کریں. اس جگہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ حکومتیں پوری کریں. اس فاؤنڈیشن کی مدد کریں، مالی مدد کریں، اور آ کے دیکھیں کہ کس طرح یہ غریب عوام کی خدمت میں لگا ہوا ہے. حالانکہ یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، حکومت سندھ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، مگر محدود وسائل میں رہتے ہوئے خدمت خلق فاؤنڈیشن حیدرآباد ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، شاباش کے قابل ہے. اور شاباشی سے اب کام بنے گا نہیں. حکومت کی مالی سپورٹ چاہیے، تاکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جو کہ وہ پوری نہیں کر سک رہی. تو یہ واحد انسٹیٹیوٹ ہے ایک جہاں سے ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو میں جنہوں نے اس کووڈ ویکسینیشن کی مہم کا آغاز کیا ہے اس ٹیم کا شاباش بھی دوں گا، شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ایک بہت بڑا کام حیدرآباد میں KKF کے سائے تلے شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ یہاں کے رہنے والے، یہاں کے لوگ، مجھے یقین ہے کہ اس کی اویئرنیس کے لیے حیدرآباد میں کوئی ایسی مہم، کوئی بینرز لگے ہوں گے. اگر نہیں لگے تو ان علاقوں میں جو کچی آبادیاں ہیں، جو غریب علاقے ہیں، ادھر بینرز لگنے چاہیے تاکہ وہاں اویئرنیس ہو، وہ لوگ یہاں آئیں. تو میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا حیدرآباد کے رہائشیوں کو، حیدرآباد کے رہنے والوں کو، کہ ہم اس کووڈ-19 کو ناکام بنانے کے لیے جو KKF کی محنت ہے اس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس حوالے سے زراعت کے بعد شہری علاقوں میں بھی اثرات مرتب ہوں گے. تو سندھ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ ارشاد زیادتی کر رہا ہے، آپ سندھ حکومت کے اس موقف کی تائید کر دیں یا وفاق کے موقف کی تائید کریں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادتی نہیں کر رہے پانی کے معاملے میں؟ دیکھیں، جو شیئر صوبے کا بنتا ہے اس کے حوالے سے تو بالکل ہم اس پہ آواز بلند کرتے رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل میں بھی. مگر حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی پانی اس کو مل رہا ہے کیا وہ اس کی یوٹیلائزیشن، اس کو صحیح طرح سے استعمال بھی کر رہا ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. صرف فیڈرل گورنمنٹ پہ الزام دے دینا کافی نہیں ہے. جو آپ کو پانی ملتا ہے اس کا جو استعمال ہے کیا وہ صحیح میرٹ پہ کیا جا رہا ہے؟ میں بھی جانتا ہوں، آپ کے کیمرے چینلز میں دکھاتے بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے مس یوز اس پانی کا ہو رہا ہے. جو حقدار ہے اس پانی کا، عوام کو وہ پانی نہیں مل رہا، چاہے کراچی ہو چاہے حیدرآباد ہو، پورا سندھ ہو. پورے سندھ سے آواز اٹھ رہی ہے کہ وڈیرے، جاگیردار، زمیندار غلط طریقوں سے اپنے حصے سے زیادہ پانی اپنے اثر کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، اور جن کا حق ہے ان کو وہ پورا پانی نہیں مل رہا. کراچی میں بھی یہی حال ہے. کراچی میں بھی جو لوگ
جن لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے ان تک پانی نہیں پہنچ رہا. ٹینکرز مافیا لے لیں, ہائیڈرنس مافیا لے لیں, تو یہ حکومت سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے. صرف فیڈرل گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے سے معاملات حل نہیں ہوں گے. اب اپنے آپ کو بھی دیکھو, اپنی گورننس کو دیکھو, جو کہ مشہور ہو چکی ہے پورے دنیا میں, بیڈ گورننس. صرف پانی نہیں اور ایریاز بھی دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, پورے صوبے کے ساتھ کیا بگاڑ کر رہے ہیں. جی سر, وفاقی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. کراچی پیکیج حیدرآباد کے حوالے سے کوئی آپ کی اتحادی ہیں؟ آپ نے ہمارے ایم این ایز اور جو ایم پی ایز ہیں, ظاہر ایم پی ایز جو ہیں وہ صوبے کے حوالے سے انہوں نے اپنی اسکیمز جمع کرائی ہیں. اسی طرح فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہمارے ایم این ایز ہیں جن کا تعلق حیدرآباد سے بھی ہے, اپنی اپنی اسکیمیں بجٹ میں ڈلوائی ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جو فیڈرل بجٹ ہے اس میں بالکل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے الیکٹڈ لوگوں کا اور یہاں کے جو لوگ بستے ہیں یہاں, ان کی جو ریکوائرمنٹ وہاں سبمٹ ہوئی ہے وہ اپروو ہوں گی اور بجٹ میں وہ مختص کیا جائے گا اماؤنٹ. اسی طرح حکومت سندھ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جو سندھ کے رہائشی ہیں, سندھ کے رہنے والے ہیں, وہ اپنے الیکٹڈ لوگوں کے توسط سے اپنی ریکوائرمنٹ گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں, تو ان کی بھی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بجٹ میں رکھا جائے, جگہ دی جائے. وسیم بھائی, یہ بتائیے گا کہ جب بلدیاتی نظام ختم نہیں ہوا تھا, کراچی حیدرآباد کے میئر کام کر رہے تھے تو بہت تنقید ہوتی تھی کہ شہروں میں کام نہیں کیے جا رہے. جب سے یہ نظام ختم ہوا, میئرشپ ختم ہوئی ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب کام پراپر طور پر ہو رہے ہیں ان دونوں شہروں میں؟ میرے خیال میں 10 ماہ ہو چکے ہیں. اگست 30 کو ہم لوگوں نے بلدیہ چھوڑی تھی, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب تو آپ حیدرآباد میں رہتے ہو, میں کراچی میں رہتا ہوں, آپ بیسٹ جج ہو کہ ابھی جو جس راستے سے میں آیا ہوں گٹر بہہ رہے ہیں, ابلی ہوئی ہیں سڑکیں, بھری ہوئی ہیں گٹر کے پانی سے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور زیادہ خرابیاں ہوئی ہیں. کم از کم اس وقت الیکٹڈ لوگ موجود تو تھے گراؤنڈ پہ, کچھ نہ کچھ ہو تو رہا تھا. حالانکہ جو حکومت سندھ میئر حیدرآباد کو دے رہے تھے جو بھی اماؤنٹ, وہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس سے حیدرآباد کی کوئی سڑک نہیں بن سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تنخواہیں تک پوری نہیں ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے جانے کے بعد مزید اور زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں. ہمارے زمانے میں بھی وہ حالات نہیں تھے, کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ وہ ڈیو شیئر نہ حیدرآباد کو دے رہی تھی نہ کراچی کو دے رہی تھی. تو آج جو کرٹیسائز کر رہے تھے ہمیں, آج وہ مجھے نظر نہیں آتے, وہ کیمرے بھی نظر نہیں آتے, وہ ٹی وی ٹاک شو میں اینکرز بھی بول کہ آج کیا ہو رہا ہے, حیدرآباد کتنا اور ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے, برا حال ہے حیدرآباد کا, کراچی کا. وہ کیمرے بھی خاموش ہیں. میرے خیال میں انہوں نے سامنے جو کیمرے کے وہ لگا ہوا ہوتا ہے گول سا ایک بلاک, وہ لگایا ہوا ہے. عوام کو دکھائے نا آپ. پہلے تو کیمرے دکھاتے تھے کہ میئر حیدرآباد نہیں کر رہا کام, کراچی کا میئر کام نہیں کرتا. تو اب تو سارے محکمے گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ہیں, چاہے وہ حیدرآباد ہو چاہے کراچی ہو. اب کیا ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے ہے ساری تصویر. دیکھیں, یہ ایک پروونس کا سبجیکٹ ہے لا اینڈ آرڈر, اور حکومت سندھ کے ماتحت ہی ہیں رینجز بھی اور پولیس بھی. ویسے تو وفاق دیکھتا ہے رینجز کو, مگر رینجز جو موجود ہے سندھ میں وہ تابع ہے حکومت سندھ کے آرڈرز کی, حکومت سندھ کے ریکویسٹ کی. تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہوا بحریہ ٹاؤن میں, وہ کراچی کے رہائشی, جو کراچی کے شہری ہیں, کراچی کے جو لوگ ہیں, ان پہ حملہ ہے یہ. اور وہ طاقتیں حملہ کر رہی ہیں جو اس ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, جو نا کھپے کے نعرے لگاتی ہیں, جو جھنڈا جلاتی ہیں. آپ آج بھی دیکھ لو, کل بھی دیکھ لو, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ کورٹس کے اندر بھی جن کو اریسٹ کیا ہے, وہ پیش کیا جا رہا ہے, وہ وہاں بھی پاکستان نا کھپے کے نعرے لگا رہے ہیں. تو کیا صاحب اقتدار کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ حکومت سندھ
ذمہ دار ہے اس سارے حادثے کی، کیونکہ یہ جو جی اے سندھ اور سندھو دیش کے جو حامی ہیں یہ ایک ہفتے سے اس کا پلان کر رہے تھے، تو کیا وہ ریلیاں روکی نہیں جا سکتی تھیں؟ ان کو سیف پیسج دیا گیا بحریہ کے اندر گھسنے کا، توڑ پھوڑ کا، ان کے پاس کیمیکل بامز تھے جنہوں نے آگ لگائی، اربوں روپے کا نقصان کیا کراچی کے لوگوں کا، کراچی کے لوگ بستے ہیں وہاں، اور باہر کی ریمیٹنس ملک میں آئی ہے تو وہ وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ پاکستان کو چلانے کے لیے ایک ریمیٹنس کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کراچی کے لوگ ڈائریکٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو جمع کراتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ ذمہ دار ہے اس کی، اور حکومت سندھ کی اس حرکت کو جو کہ ٹوٹلی انوالو ہے جی اے سندھ کے ساتھ، جی اے سندھ ایک دہشت گرد ونگ ہے ان کا۔ میرا سوال پی ایم صاحب سے ہوگا آپ کے طرف سے کہ پی ایم صاحب جب آپ کو نعرے سنائی دے رہے ہیں، اداروں کو نعرے سنائی دے رہے ہیں، پاکستان نہ کھپے، جھنڈا جلانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اربوں روپے کا نقصان کیا گیا، لوگوں کی املاک جلائی گئیں، تو پی ایم صاحب آپ کو جب یہ نظر آ رہا ہے تو آپ اپنا آئینی حق کب استعمال کریں گے؟ آپ کو جو اختیار ملا ہوا ہے آئین کے توسط سے، وہ حق کب استعمال کریں گے آپ کہ ان لوگوں سے ہماری جان چھڑوائیں؟ سندھ کی جو بیڈ گورننس ہے اس سے ہماری جان چھڑوائیں۔ یہ تو ایک حادثہ ہوا تھا، پورا سندھ بد دعائیں دیتا ہے حکومت سندھ کو، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ ایجوکیشن ہے۔ 13 سال میں اربوں روپیہ، کھربوں روپیہ بجٹ میں ملا، کہاں گیا؟ 13 سال میں 13 بسیں نہیں چلی ہیں اس پورے صوبے میں۔ دوسرے صوبوں کو دیکھو آپ، وہاں کے چیف منسٹرز کام کر رہے ہیں، وہاں بسیں چل رہی ہیں، میٹرو چل رہا ہے، انڈر پاسز، برجز بن رہے ہیں، بہت اچھے کام ہو رہے ہیں۔ پنجاب میں دیکھیں، کے پی کے میں دیکھیں، ایون بلوچستان میں اب بہتری آ رہی ہے۔ تو صوبہ سندھ کے چیف ایگزیکٹو کیا کر رہے ہیں؟ ہر سال 1200-1300 ارب روپے آتا ہے اس صوبے میں، 13 سال سے یہ 1200-1300 ارب روپے کہاں گیا؟ سندھ انٹیریئر میں جس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، میری سندھی بھائی زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں سے جانور پانی پی رہا ہے وہاں سے میرا سندھی بھائی پانی پی رہا ہے۔ تو 13 سالوں میں آپ نے کیا دیا؟ چھوڑ دیں شہروں کو، شہروں پہ تو آپ یلغار کرا رہے ہو، شہروں کے اوپر تو آپ آگ لگوا رہے ہو، کیمیکل بمز پھینکوا رہے ہو۔ انٹیریئر سندھ میں کیا کر دیا آپ نے؟ تو یہ بیڈ گورننس ہے۔ عمران خان صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان، لوگ مشکل میں ہیں سندھ کے۔ کراچی کے ساتھ جو زیادتی، حیدرآباد کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، کب آنکھیں کھلے گی فیڈرل گورنمنٹ کی، اداروں کی؟ کب ایکشن لیا جائے گا؟ کیا خوف کھاتے ہیں آپ لوگ اس چند چھوٹے سے ٹولے سے جو کہ جی اے سندھ کے نعرے لگاتا ہے، جو نا کھپے کے نعرے لگاتا ہے، جو پاکستان کے جھنڈے جلاتا ہے؟ کیا اس سے خوف کھاتے ہیں آپ؟ اگر خوف ہے ان سے تو بتائیں سندھ کی عوام کو کہ ہمیں خوف ہے ان سے، ہم کچھ نہیں کر سکتے ان کا، ہمارا بس دوسروں پہ چلتا ہے، صرف ان پہ نہیں چلتا۔ کیونکہ سندھ میں اب لوگ باتیں کرنے لگ گئے ہیں، یہ والی سوشل میڈیا فعال ہے، سوشل میڈیا کے توسط سے ان کو ہر چیز نظر آتی ہے، وہ نعرے بھی سنائی دیتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ تو پی ایم صاحب اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ اور نقصان ہو، اور کراچی اور سندھ کا نقصان اس ملک کا نقصان ہے، کوئی فیصلہ کریں، آئینی حق جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کو استعمال کریں۔ شکریہ۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ صحافی ہو، آپ خود آئین کو جانتے ہو پاکستان کے۔ آپ کے بقول سہولت کار ہے اور یہ ساتھی ہے تو کیا بغاوت کا جو نعرے لگے ہیں قومی اسمبلی میں ایسی کوئی قرارداد لائیں گے کہ ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا؟ آلریڈی لا چکے ہیں، اس پہ ہمارے ایم این ایس کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو ایسے نہیں رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ جو یہ ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، جو کراچی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہاں کے کاروبار کو بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کو کمزور کیا جائے، یہاں سے ٹیکس وہاں نہ جائے، اپنا ٹیکس تو یہ کھا جاتے ہیں سارا کچھ۔
تو انشاءاللہ یہ آواز فیڈرل گورنمنٹ نیشنل اسمبلی سینٹ میں اسی طرح بلند کریں گے. شکریہ بہت بہت. پوری سندھ بنانے کی قرارداد لائیں گے. انشاءاللہ بالکل عوام کی آواز ہے. اب عوام کی آواز ہے, تاجروں کی آواز ہے کہ جنوبی سندھ صوبہ لازم اور ملزوم ہے. اب